ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، یہ ایسا بوسہ ہے کہ دیوبندی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا. بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا. اب ہوا بوسہ ہے تو کون اعتراض کرے گا؟ بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا. اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، ہے شامیانہ رحمت پروردگار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غبار و مدینتی شفاؤں لکل داء، اور دوسری روایت میں ہے غبار و مدینت شفاؤں للجزام. غبار مدینہ یہ کوڑھ کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور غبار مدینہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. میرے استاد حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں، لفظ کا البتہ عدل بدل ہے، ورنہ جب جزام کے لیے شفا ہے تو اور کون بیماری رہ گئی جس کے لیے شفا نہیں ہوگا؟ اور جب ہر بیماری کے لیے شفا ہے تو ہر بیماری میں جزام اس کے لیے. توڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، ہے شامیانہ دستار سبز کملی سیہ زلف مشکبو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوشبو کا حال تو یہ ہے بھائی کہ کسی راستے سے گزر جائیں تو صحابہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کدھر گئے ہیں. شاید نے ایسے ہی موقع کے لیے کہا ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی. حضور کو گزرے اور مدینے کی گلیوں کو بسے کتنا دن ہوا، لیکن شیخ محقق نے غالباً ارشد الجماعت یا دلائل النبوت میں لکھا ہے کہ اہل محبت آج بھی مدینے کے در و دیوار کو اسی لیے سونگتے ہیں، اور اس وقت جو حضور کی خوشبو بسی تھی آج بھی ان کو اس کا ملم. امر ولد دیار سلمہ مقبر و زلجدار و زلجدارہ. میں سلمہ کی گلی میں گھومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کسی اس زمین کو چومتا ہوں، کبھی اس دروازے کو چومتا ہوں. میں دیوار اور دروازے کا پاگل ہوں. مقبل و زلجدار و زلجدارہ وما حبت دیار شوفنا قلبی ولکن حب من سکنت دیارہ. میں ان در و دیوار کی محبت میں پاگل نہیں ہوا ہوں، اس میں جو کوئی رہ بس گیا ہے کبھی اس کی محبت. تو دستار سبز کملی سیہ زلف مشکبو. حضور ہری پگڑی بھی باندھتے تھے، کالی پگڑی بھی آئی ہے، سفید پگڑی بھی آئی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان رنگوں کو استعمال فرمایا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ حضور کی پگڑی ہری، دستار سبز اور بال کالا، زلف سیہ. دستار سبز کملی سیہ، زلف مشکبو اور بال سرکار کے مہکتے ہوئے. اب باغ و بہار میں اب اس کے بعد کیا باقی بچا؟ ہستی حضور کی ہے کہ حاصل بہار. دستار سب
کملی سی ہے زلف مشکبو، ہستی حضور کی ہے کہ حاصل بہار کا۔ ایک بور یہ کہ مہر رسالت ہے جلوگر، مہربانی سورج، اور حضور چٹائی پر بیٹھتے تھے، یہ تو سب نے پڑھا ہے۔ چٹائی کے داغ حضور کے پشت اقدس میں پڑ جاتے تھے، دیکھ کے حضرت عمر فاروق رونے لگے۔ پوچھا عمر کیا بات کہہ رہے ہیں سرکار، آپ کے پشت اقدس میں چٹائی کا داغ پڑا ہوا ہے، آپ لیٹے ہوئے تھے، اس پر کچھ چادر بھی نہیں ڈالی ہے، اور یہ دنیا کے کتے کیسر و کسرا اتنے آرام و ٹھاٹھ میں ہے۔ تو میرے آقا نے ہنس کے فرمایا عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ یہ دنیا کی کچھ لذت اٹھا لے، ہم آخرت کا مزہ اٹھائیں۔ تو ایک بوریے پہ مہر رسالت ہے جلوہ گر، اللہ تخت سب سے بڑے تاجدار کا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوریا پر بیٹھے تھے مگر دونوں جہان کے مالک تھے۔ دربار مصطفیٰ ہے کہ خالق کی بارگاہ، واہ دربار مصطفیٰ ہے کہ خالق کی بارگاہ۔ تو مدینہ شریف میں تو خالق کی بارگاہ اور دربار مصطفیٰ دونوں ایک ہو گیا ہے نا؟ لیکن اور جگہ تو کچھ فرق ہے بھائی، اس مسجد میں دربار مصطفیٰ تو نہیں ہے، خالق کی بارگاہ ضرور ہے۔ فرماتے ہیں دربار مصطفیٰ ہے کہ خالق کی بارگاہ، جو مرتبہ فقیر کا وہ شہریار کا۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ جو مرتبہ ہاں، بادشاہ ہو، غلام ہو، مالک ہو، محکوم ہو، مزدور ہو، کاریگر ہو، اس کا آقا ہو، جتنا نیچ اونچ ہے، بلند و پست ہے، سب مسجد کے باہر باہر۔ اور مسجد کے اندر جو گھسا، جو چاہے ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، حکم یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے، اور حکم یہ ہے کہ پہلے سب لگائی جائے، جب وہ پوری ہو لے تو پھر دوسری سب، وہ پوری ہو تو تیسری سب، ہے نا؟ تو مسجد میں ہمیں کیا نظر آیا؟ خدا کا دربار کیسا ہے؟ وہاں بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، سب بازو سے بازو لگائے، کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہوئے، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دربار کا بھی یہی حال ہے۔ وہ کیسے؟ حضور بیٹھے ہوئے تھے، پیالے میں دودھ تھا، سرکار نے اسے پیا کیا تبرک بنایا ہے نہیں؟ حضور چھو دیں تو تبرک، مٹی کو لوگ آنکھوں سے لگاتے ہیں وہاں کی، یہ مجازن نہیں میں کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار ہے، دودھ کو حضور نے تبرک فرمایا۔ اب قانون یہ ہے کہ الایمن فالایمن، دور پیالے کا چلے گا دائیں طرف سے، اور حضور کی بزم کا اس وقت حال یہ ہے کہ دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور بائیں طرف بڑے بڑے لوگ، ابو بکر و عمر۔ وہی تو تیری محفل میں جہاں بیٹھ گئے، سرکار کے دربار میں یہ کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا، آج اپنے کو بھول جاتا تھا۔ تو جناب والا بیٹھے ہوئے ہیں، تو قانون تو یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے بچوں کو دیا جائے، اور بچہ پی لے تو اس کا جھوٹا بوڑھوں کو بلایا جائے، تو اس کی اخلاق ہدایت نہیں دیتا۔ تو میرے سرکار جھک کے اس سے پوچھتے ہیں صاحبزادے باری تو تمہاری ہی ہے، دودھ تو میرے بعد تمہیں کو ملنا چاہیے، کیونکہ میرے وہاں دایا پسند ہے، دائیں سے دور چلنا چاہیے، لیکن اگر ادھر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو اگر تم اجازت دو تو پہلے ان کو پلا دوں تب تم پیو۔ بیٹھنے والا بھی سرکار کی طرف یا رسول اللہ، ابو بکر کیا کہنے ہیں، ان کا پاؤں چوم دوں، ہاتھ چوم دوں، عمر کیا کہنے ہیں، ان کا قدم سینے سے لگا لوں، یہ میرے سر پر ہاتھ رکھ جائے کہ میرے لیے فخر کی بات ہو، لیکن یہ ان کے ہاتھ کی بات نہیں ہے، ان کے پاؤں کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کے تبرک کی بات ہے۔ اما بنصیبی من کر
فلن اوصل به احدا یا رسول اللہ، سرکار آپ کا جھوٹا ہے یہ تو پہلے میں پیوں گا اس کے بعد دربار مصطفیٰ ہے، مسجد میں یہی منظر، اور سرکار کے دربار میں چھوٹا بچہ ہے، اور عمر فاروق ابو بکر صدیق صدر اسلام شہنشاہ تھے، وہ بیٹھے ہیں، مگر انصاف کا دقت خیر۔ تو آج اس بز میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے جو غلام ہے بلا شبہ، مقامکم العلا جمع ولیکن، ہاں مقامکم حضرت غوث پاک نے کتبوں کے بھیڑ میں فرمایا مقامکم العلا جمع ولیکن، مقامی قدم نبی بدر کمالی، یعنی آپ لوگ بڑے درجے والے ہیں، مگر میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب اور ان کی جگہ پر مقرر کیا ہوا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے بہت بڑے رہنما، غالباً سن 5 ہجری میں یہ تھے، تو گویا 10 سال ہو گئے ان کو گزرے ہوئے، 10 سال ہو گئے، مگر مشرق سے مغرب تک ڈنکا پٹ رہا ہے، جھنڈا بلند ہے، نعرے لگ رہے ہیں، غلغلہ ہے۔ تو 5 ہجری میں میں نے کہا نا حضور، تو اب یہ 15 ہجری سے چلی رہی ہے، سننے میں آیا کہ 10 سال ہو گئے۔ اچھا 10 چلیے کوئی ایسی بات نہیں ہوتا ایسا، ہم لوگ اسی منزل میں آ گئے ہیں۔ خیر، تو اتنا زمانہ ہو گیا، لیکن آج بھی کوئی بڑا ہوتا ہے تو بڑے پیر کا نام ضرور لیتا ہے۔ ادھر پنجاب کے علاقے میں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کو 12ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، تو ہاں 11ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اکبر کی پھیلائی ہوئی جہالت پرستی کو دور کیا، جیل میں رہے اور انجام کار پھر انہوں نے جیسا کہا ویسا پوری قوم کو ان کے قدم پر چلنا پڑا۔ بہت بڑے عالم فاضل، صوفیوں کو یہاں ایک چیز ہے وحدت الوجود، اب اس کی تشریح سے میں خود سمجھا پاؤں گا آپ کو، نہ آپ کچھ سمجھ پاؤں گے، سمجھ گیا؟ تو اور شیخ اکبر کہتے ہیں کہ وحدت الوجود صحیح نہیں، لفظ تو صحیح یہ ہے کہ وحدت الشہود۔ تو اتنے بڑے ہیں کہ بنیادی نظریے میں ان سے اختلاف۔ میرے وہاں فتویٰ آیا، کئی سال ہو گیا، کہ صاحب یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی کا درجہ بہت بلند ہے، زمزم شریف کا کنواں ان کے پانی کنویں میں آ گیا تھا سرہند شریف میں، اور یہ فلاں ہو گئے تھے، فلاں ہو گئے تھے، فلاں ہو گئے تھے، تو ان کا درجہ بڑے پیر صاحب سے بڑا ہے۔ تو میں نے انہی کی خاندان میں حضرت میر جان مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دلی میں تھے، ان کے خاندان کے رہنے والے ایک بزرگ تھے، ابھی جلد ہی ان کا انتقال ہوا ہے، زید صاحب، اور ان کے والد حضرت ابو الخیر، وہ بھی بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ ان کی مسجد میں کوئی شخص اندر والے حصے میں ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، جو ان کے ساتھ رہ رہے ہوں اور مجھے ہوئے ہوں وہی پڑھ سکتے تھے۔ اقامت کے بعد کہہ دیتے تھے، رے بھائی کسی کو اگر اپنے قابو پر نہ ہو تو پیچھے نکل جائے، پیچھے در میں چلا جائے، اور ہمارے صف میں نہ، ہماری نماز میں خلل نہ ڈالے۔ کیا خلل؟ اب ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہیں تو دنیا بھر کے خیال آتے ہیں،
ان کے پیچھے جو کھڑا ہو کوئی برا خیال آئے تو جیسے ہی سلام پھرے، کس نے ہماری نماز خراب کی، تو اب وہی صاحب پکڑے جائیں، کہا پہلے ہم نے منع کیا تنبیہ ڈانٹ پھٹکار نکلانا، یہ بھی یہ اشرف علی تھانوی اور کوئی اور دوسرا ان کا ساتھی وہ میرٹھ میں آئے ہوئے تھے، وہاں تھے، تو نماز کے پہلے جیسے یہ اعلان ہوا یہ دونوں صاحب چپکے سے جماعت سے کھٹ کے چلے گئے۔ یہ زید صاحب نے لکھا ان کے والد کا، ہاں ان کا، تو وہ ایسے صاحب کشف تھے کہ جتنے نمازی ہیں جو ان کے حصے میں کھڑے ہوتے ہیں اندر والی سب میں اس میں سائے میں، وہ ان کے حال ان پر منکشف ہوتے تھے، نماز میں کہیں دوسرا خیال آیا انہیں الجھن ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ بھائی بڑے پیر نے تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بڑے پیر کی تعریف کی ہے، اور وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ منزل سلوک میں جہاں جہاں میں گیا حضرت غوث صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری بڑی مدد کی اور ہر منزل سے مجھ کو کامیاب کر کے گزارا۔ تو اب بتائیے جن کے لیے دوسرے لڑ رہے ہیں وہ خود ایسا بھی لکھ گئے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ شان ہے بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لا زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا ولسانہ الذی یتکلم بہ۔ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کے ولی، جن کے لیے ابھی میں نے آیت پڑھی کہ نہ ان کو خوف ہے نہ کوئی غم، کوئی چیز مصیبت اور تکلیف کی گزر جائے تو اس پر جو دکھ لازم ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں، اور آئندہ جس خطرے اور ڈر کی چیز کا خطرہ ہو اس سے جو ڈر ہوتا ہے تو اس کو جناب والا حزن کہتے ہیں۔ تو حزن ہوا آئندہ والا، لا خوف، اور خوف ہوا آئندہ والا، اور حزن ہوا گزشتہ والا۔ تو دنیا میں جو گزر گئی اس پر جو ان کو رنج پہنچا، تکلیف پہنچا، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی وہ انہیں غم یا تکلیف پہنچے، انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ان کی دنیا آرام سے گزر جاتی ہے۔ اور قیامت کا خوف، قیامت کے دن بھی وہ بے خوف، کیونکہ وہ آنے والا خوف اس سے بھی یہ پاک ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ میرا بندہ نفل کے ذریعے میری نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پتا چلا اس سے کہ درجہ اوور ٹائم پر ملتا ہے، جو ڈیوٹی ہے اس پر انعام اور درجہ نہیں ملتا ہے، تو یہ نفل اوور ٹائم کی عبادت ہے، اور یہ فرض جو ہے یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کو تو نہ کرے تو پکڑے جائے۔ تو اولیاء کی شان یہ ہے کہ اللہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا دروازہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ یہ اللہ کا دروازہ بیٹھے ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ رند جو ظرف اٹھا لے وہی ساغر بن جائے، جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے۔ ہر منزل اللہ پاک کی منزل ہے، ہر جگہ اللہ پاک کی۔ تعال اللہ کہ وہ نام ندارت، تعال اللہ کہ وہ نام ندارت، زہر نامے کی خانی سربراہ، اس کی شان یہ ہے کہ تم اس کا وصف بیان کرنا چاہو تو تھک جاؤ، اس کی کیفیت بیان کرنا چاہو تو نہ بیان کر سکو۔ اللہ تعالیٰ سے کی حقیقت کون جانے گا، لیکن جس چیز کا دنیا میں نام لو تو خالق وہی ہے، اور جناب والا فوراً پہچان ہو جاتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تو دل میں تو آتا ہے
समझ में नहीं आता। हे परवरदिगार, तू दिल तो हमारा कहता है कि है, मगर अक्ल हमारी समझती नहीं कि कैसे है क्या है। तो तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गए हम यही पहचान ही। दिल तो माने दिमाग हमारा उल्टा सीधा हुआ करे। तो फरमाता है पर अल्लाह तबारक व तआला कि मेरे बंदे लबीब पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि मैं उन्हें महबूब बना लेता हूँ। तो जब मैं उन्हें महबूब बना लेता हूँ तो मैं उनकी आँख हो जाता हूँ जिससे देखते हैं वो, मैं उनका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, मैं उनकी ज़बान हो जाता हूँ जिससे वो बोलते हैं, मैं उनका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलते हैं। ज़ाहिरी लफ्ज़ तो बड़ा गंभीर मालूम हो रहा है आपको, है ना, मगर क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हाथ से पाक है, हमारे जैसे कान से पाक है, नाक से पाक है, आज़ा और जवारे से पाक है। तो अल्लाह किसी का हाथ, पैर, कान, नाक कैसे होगा? वो लोग जो अपने देवताओं के 20-20 सर बनाते हैं, 50-50 हाथ बनाते हैं, अनगिनत रूप उनका बताते हैं, उनका भी कहने वाला यही कहता है कि बिन पग चले सुने बिन काना। पैर नहीं है पर चलता है, हाँ कान नहीं है पर सुनता है, कर बिन करे करब विधनाना। हाथ नहीं है मगर सारे काम वही करता है, जबला नहीं हिलता के उसके हुक्म के। तो वो भी कोई शक्ल सूरत नहीं मानते हैं, तो हम मुसलमान क्या मानेंगे, है ना। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिशकात शरीफ में ये शेर है और ये हदीस शरीफ है, और उसकी शरह लिखी है मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। बहुत बड़े हनफी मुहद्दिस थे और मुहक्किक थे। मक्का शरीफ में उनका मज़ार शरीफ है। वो लिखते हैं कि भाई यहाँ हाथ, पैर, कान, नाक और आज़ा होने के 2 माना है। एक माना तो ये है कि मैं उसका कान हो जाता हूँ, यानी जो मुझे पसंद है वही वो सुनता है, और जो मुझे पसंद नहीं है वो सुनता नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि उसका कान मेरे इरादे, मेरी मर्जी के मुआफिक हो जाता है। वो अपनी ख्वाहिश और अपनी तबीयत को नहीं देखता है, वो वही सुनता है जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसका पैर मैं हो जाता हूँ, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि वो किसका कदम कभी गुनाह की तरफ नहीं उठता है। जहाँ पैर उठाने का मेरा हुक्म है वहीं हाँ पैर उठाता है वो, और उसका कदम हमेशा पीछे रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के पैर होने के माना ये है कि इसका पैर उसके हुक्म का मुती हो जाता है, उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता है जो मर्जी इलाही हो। यही उसकी आँख का मामला होता है, यही उसकी ज़बान का मामला होता है, यही उसके दिल का मामला होता है। एक तर्जुमा ये है, साफ है, सीधा है। तमाम मौलाना लोग देखिए हज़रत फरमा रहे बहुत खूब, मगर एक मतलब वो बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी का मादी हाथ होने से बेनियाज है ना। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अब मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, यानी वो अपनी ताकत से काम नहीं करता है, उसका जो काम किया होता है वो मेरा किया होता है। जिस तरीके से हदीस शरीफ में या कुरान अज़ीम में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने अपने हबीब के लिए इरशाद फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। या रसूल अल्लाह, आपने एक मुट्ठी भर खाक काफिरों के मुंह की तरफ फेंकी थी, उससे क्या होता? एक आदमी की मुट्ठी की खाक से कोई काफी शिकस्त खाएगा, लेकिन वो हाथ तो वो फेंकना तो मेरा था, आपका फेंकना नहीं था। तो ये मतलब है कि उससे मौजूदा करामतें साबित होने लगती हैं, और वो बातें जो आम इंसान नहीं कर सकते हैं वो उनसे
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فرمائے سنت، پوری مسجد۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چار واقعات ہی سن لیجیے۔ ہاں، پہلے والا مانا یہ کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگہداشت اللہ پاک نے بچپن میں بھی کی ہے۔ شیخ محقق اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ وہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے مدرسے میں، تو جن رہتے تھے یا رجال الغیب رہتے تھے، کہتے تھے بچے کو کھسک جاؤ، اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی سمجھ لو۔ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ لوگ حج کو گئے تھے، میں ایک گائے کے پیچھے لپکا کہ اس کی دم پکڑوں، تو گائے نے منہ پھیر کر مجھ سے یہ کہا، ماں لہٰذا خلقتک، اے عبد القادر تم کو اس کام کے لیے نہیں بنایا، تم کو تو اللہ پاک نے کسی دوسرے کام کو۔ کہتے مجھے خوف ہوا، آ کے میں نے چھت پر میں چڑھا تو میں نے دیکھا کہ عرفات میں حج کے حاجی لوگ وہاں جمع ہوئے۔ بس ایک بیٹھ میرا دل بدل گیا اور میں نے ماں سے کہا کہ اماں جان اب مجھے اجازت دیجیے، میں بغداد جاؤں گا کچھ پڑھوں گا۔ تو ماں بھی ویسے ہی تھی۔ ان کے باپ حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سیب کھا لیا بھوک میں، پھر خیال یہ ہوا کہ پتہ نہیں کس کا ہے۔ حقوق کا یہ پاس ہو، یہ ولی ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو جس طرف سے بہ کے وہ سیب آ رہا تھا اسی رخ پر چلے گئے۔ تو کچھ دور جانے کے بعد ایک باغ ملا، وہ واقعی سیبوں کا باغ تھا۔ مالک کے پاس پہنچے تو وہ بھی وقت کے پہنچے ہوئے بزرگ تھے کہ اس دنیا میں ایسا کون پیدا ہو گیا، ارے یہاں تو باغ ہی ملے تو لوگ ہضم کر جائیں گے، ایک سیب سے ہضم نہیں ہوتا۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں اگر زباغ رعیت ملک خورت سے بھی بڑا اولند غلامان او درست تصدیق، رعایا کے باغ سے بادشاہ ایک سیب کھا لے تو پورے باغ کو کھانا رہے اس کی رعایا۔ تو یہ کر کے کیسا ہے؟ تو بلا کے پوچھا تو کہا بھائی دیکھو تمہیں کچھ دن میرے پاس رہنا پڑے گا تاکہ یہ جو غلطی تم سے ہوئی ہے میں اسے دور کروں۔ تو میں چلیے صاحب معاف تو کر دیں گے، آپ معاف کر دیں گے تو صاحب معاف ہو جاؤں گا، میں وہاں پڑے رہے گا۔ اب کچھ دنوں کے بعد چلنے کے لیے کہا تو کہا کہ صاحب اس طرح سے نہیں، میری ایک لڑکی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، اپاہج ہے، اس سے شادی کرنا ہو تجھے۔ تو کتنی بڑی مصیبت ہے صاحب۔ شادی صاحب سے جا کے گئے، شادی کی، اور یہ اس وقت عیسائیوں کے قید میں تھے، تو اپنی بیٹی سے جا کے بیاہ دیا۔ وہ بیٹی بڑی تیز چل رہا، زور لڑائی کرے ان سے۔ تو ایک دن وہ کہتے کہ تجھے خیال نہیں میرے باپ نے اتنے روپے میں تجھے خریدا؟ کہا ہاں بھائی خریدا تو ضرور تھے، اتنے روپے میں، مگر 10,000 روپے میں تیرے ہاتھ بیچ دیا مجھ کو۔ تو انہوں نے ایک شعر لکھا ہے کہ زینہار ادقرین بدزنہار وقنا ربنا عذاب النار، اللہ پاک بری عورت سے بچاوے، یہ جہنم کا عذاب ہے، جہنم کا۔ اور اب جہنم ہی کی تصویر، وہ اپاہج ہے، چل نہیں سکتی ہے، کما نہیں سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی، خدمت کر نہیں سکتی، تو اس سے شادی کرنا کیا ہوگا؟ مگر ایک سیب کا بوجھ طوفانوں سے بڑا ہے، آندھیوں سے بڑا ہے۔ کہا میں راضی ہوں، آپ معاف تو کر دیں۔ معافی ہو گئی، شادی کر لی۔ رات میں گئے، نظر پڑی تو دیکھا کہ کوئی عورت بڑی حسین و جمیل خوبصورت بیٹھی ہوئی ہے، تو نگاہ نیچی کر کے باہر چلے آئے اور مسجد میں رات بھر نماز پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو خدا صاحب ملے، کہے جی ملے، رات گئے تھے تو کہا حضور میں کیا جاتا، وہاں سے کوئی دوسری عورت تھی، بہت حسین و جمیل خوبصورت عورت۔ کہا میں نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا، تم نے سمجھا نہیں، اس کی آنکھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس نے حرام کو دیکھا نہیں ہے۔
اس کا ہاتھ رولا ہے یہی ہے کہ کبھی کوئی حرام کام اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کیا نہیں، کبھی کسی حرام کام کی طرف وہ گئی نہیں ہے، کبھی کوئی غلط بات وہ بولی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا تھا خیر تو نیک لوگوں کو اچھا ہی ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. تو ان کے یہ تھے صاحبزادے، تو کہا کہ بیٹا جاؤ پڑھنے جاؤ. ان کے باپ نے 80 اشرفی چھوڑی تھی، اس میں سے 40 گن کے یہاں سی دیا بغل میں اس کے نیچے. تھوڑی دور چلے قافلے کے ساتھ تو ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، پکڑ کے ایک کو مار پیٹ کے روپیہ چھین لیا. اب یہ بچے تھے، ان کو کون پکڑتا کیا کرتا ہے. آئے ڈاکو سے، ارے بچے کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں جی، تمہارے پاس کچھ روپیہ ہے؟ کہاں؟ ہاں ہے تو روپیہ. تو چلا گیا وہ کہ مذاق کر رہا ہے، کتنا بڑا بہادر لڑتا ہے. گیا تو سردار سے کہنے لگا کہ صاحب ایک بڑا کام کا لڑکا ملا ہے، اب سب لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اور وہ ہمارا مذاق کر رہا. ہم نے پوچھا ہے ایسا کچھ؟ تو کہا 40 سے بھی میرے پاس ہے. تو اس کا ڈاکوؤں کا سردار کھا لیا، قریب لے آئے، پوچھا کیسے بھائی، کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں؟ یہاں ہے. کیسے یہاں رکھی؟ میں جو حجن سی دیا تھا. تو کہتا ہے بیٹا سب لوگ قسم کھا رہے ہیں، اعتبار دلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تمہارا روپیہ تو ایسی جگہ محفوظ تھا کہ ہم کہاں ڈھونڈتے ہو، کہاں خیال جاتا ہمارا، لیکن آخر تم نے کیوں ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ یہ روپیہ ایسا. تو کہنے لگے کہ میں چلنے لگا تھا تو میری ماں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اب تو قیامت ہی میں ملاقات ہوگی، بیٹا زندگی میں جھوٹ مت بول. تو سر پٹک پٹک کے وہ بڈھا رونے لگا کہ مجھے 60 سال ہو گئے اور اپنے خدا سے کیا ہوا وعدہ بھولا ہوں، تو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ لے آ، ہاتھ بڑھا، میں توبہ کروں گا تیرے ہاتھ پر. وہ بھی مریض ہو گیا، اس کے جتنے ڈاکٹر تھے سب مریض ہو گئے. کن تو لسانہ الذی یتکلم. تو یہ تو وہ بات ہے کہ شریعت کی اتباع کی احسان ہے، اور وہ بات کی زبان سے جو قہم ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک بڑھیا لے آئی اپنے لڑکے کو حضرت میں بولتے رکھیے بیچارہ کھا بھی لے گا، کچھ اللہ کا راستہ بھی آپ اسے بتا دیں گے. دوسرے گھر دیکھنے کے لیے آئی تو بہت کمزور ہو گیا تھا. ادھر ہی کہنے لگا حضور آپ تو یہاں مرغا کھا رہے ہیں، میرا بچہ جو بہت دبلا پتلا ہو گیا، آپ تو ایسی لیے رکھ گئی تھی کہ آپ کا بہت بڑا مطبخ ہے، کھانے کا انتظام یہاں لوگ کھاتے ہیں. تو آپ نے ان ہڈیوں کو جمع کروایا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. تو مرغا کھڑا ہو کے بولنے لگا، اور حضرت نے اس ماں کی طرف دیکھ کر کے کہا، بڑھیا کی طرف، کہ ماں جب تیرا بیٹا بھی ایسا ہو جائے گا تو اسے مرغ کھانے کی اجازت. تو لسانہ الذی یتکلم بہ، ہم اس کی زبان ہو جاتا، یدہ الذی یبطش بہا، ہاتھ ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا ہے. بادشاہ وقت اشرفیوں کا توڑا لے آیا، خدمت کیا، عباسی بادشاہ تھا، خدمت کیا کرنا چاہتا ہے. حضور قبول نہیں فرماتے ہیں، میں بادشاہوں کا نذرانہ نہیں لیتا. جب اس نے بہت ضد کی تو توڑا جو ہاتھ میں اٹھایا اور نچوڑا تو خون ٹپکنے لگا. وہ فرمایا تو غریبوں کا خون نچوڑ کے میرے وہاں نذرانے کے لیے آیا ہے؟ اگر خدا کے رسول کے چچا کا لڑکا تو نہ ہوتا، اس خاندان میں نہ ہوتا تو اس خون کو میں چھوڑ دیتا اور یہ جا کے تیرے ایوان سے ٹکراتا اور ایسا سیلاب آتا خون کا نہیں بچ جاتا. لسانہ الذی یتکلم بہ، یدہ الذی یبطش بہ. چلنے کا یہ حال ہے. آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، رات میں طالب علم بھی خانقاہ میں رہتے تھے. رات میں اٹھے آپ تو طالب علم بھی آنکھ کھل گئی، وہ پیچھے ہو لیا، چلے جا رہے ہیں. آپ تھوڑی دور کے بعد شہر سے باہر نکلے تو وہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ہم جا رہے ہیں. باہر سامنے علاقہ نظر آیا، وہاں گئے
تو ایک گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک آدمی نے آ کے دروازہ کھولا، اندر گئے تو دیکھا کہ 5-7 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت نے اس کی نماز پڑھائی اور انہی میں سے ایک کو پکڑ کے کہا کہ یہ انہی کی جگہ ہوگا۔ پھر چلے آئے، آپ اپنے کمرے میں چلے گئے، وہ اپنے درجے میں چلا گیا ہوگا۔ صبح ہوئی تو کتاب کھول کے بیٹھا تو مگر اب کتاب نہیں سمجھ رہی میں آ رہی تھی، رات کا مسئلہ الجھا ہوا تھا۔ تو حضرت سے پوچھا پھر ہم لوگ کہاں گئے تھے، کیسا کیا؟ ہاں بھائی دیکھو، کتب کا انتقال ہو گیا تھا، کتب کی نماز جنازہ غوث پڑھاتا ہے، اور یہ آدمی جو کیا کہتے کہ جس کو میں نے ہاتھ پکڑ کے بتایا ہے یہ بہت ہی گنہگار ہے، مگر اس کی کو حکم تھا اسی کی جگہ غوث کی توجہ ہی سے ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی جگہ وہ جگہ منہاوند ہے، ہم وہاں گئے تھے۔ اللہ اولیاء کے لیے زمین کے بھی تنابیں کھینچ دیتا ہے اور راستہ مختصر ہو جاتا ہے، وہاں ہم گئے تھے۔ تو کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ یدہ الذی یبطش بہ ولسانہ الذی یتکلم بہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی شان ہے، کیا بتایا جائے۔ آج تک صاحب ہمارے طرف سے یہ حضرت کا طرف منسوب عمل آج بھی لوگ کرتے ہیں، بڑی کثرت سے کرتے ہیں۔ جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کا توشہ مان دیا جاتا ہے۔ توشے کی مقدار ذرا بڑی ہے، 5 لیٹر گھی ہو، 5 کلو آٹا ہو، 5 کلو کچھ اور ہے، اور اس کے بعد بادام ہے، پستہ ہے، یہ ہے 5-6 کلو، اور اس کا روئے کا حلوہ بنتا ہے۔ اسی پر کچھ نیک لوگوں کو جب کام ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے ہی لوگ کھلا دیتے ہیں، کیونکہ امید یہ رہتی کہ ہو ہی جائے گا۔ تو بہت سے لوگوں کے حال بگڑا تھا، ان کا حال درست ہو گیا۔ ان لوگوں نے حضرت غوث پاک کو ایک یہ ترکیب دی کہ اپنے کاروبار میں شریک کر لیا جائے۔ آپ کا کاروبار ہے، اس میں فرض کیجیے کہ 100 روپے میں 1 روپیہ ان کا رکھ دیجیے، اور اگر 1 روپیہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، بڑا کاروبار ہے تو 1000 روپے میں 1 روپیہ رکھ دیجیے، اور ہر مہینے 11ویں تاریخ کو اشارے ثواب انہیں کے نام پر کر دیجیے۔ اب آپ کے کاروبار میں بڑے پیر صاحب شریک ہو گئے تو ان کا کاروبار کیسے بگڑے گا صاحب؟ وہ تو سب ہونا بس ہے ٹائم تو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے۔